محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا AIN نیوز میں۔ ہمارے ساتھ معروف ہستی، معروف شخصیت حضرت مولانا جاوید صدیقی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار عید الاضحیٰ، جسے بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ قریب ہے، عنقریب یہ آنے والا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے برادران وطن بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ خاص مسلمان بھی اس میں اب ملوث ہو گئے ہیں۔ یا تو یوں کہہ لیجئے انہیں دینی تعلیم کا معلوم نہیں، دینی تعلیم سے وہ آراستہ نہیں، یا پھر یوں کہیے کہ کسی کے بہکاوے میں وہ اس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان سب پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو ابھی معلوم کیا ہے، چونکہ عید الاضحیٰ بقرعید کا موقع یہ قریب ہے، اور یہ بہت اہم ایک مذہبی ایک رکن ادا کرنے کا موقع ہے، حج کا موقع۔ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، حرم شریف میں، میدان عرفات میں، مینا میں قربانی ادا کرتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں قربانی کا۔ تو قربانی کے تعلق سے ایک بہت بڑی معلومات، بڑی جانکاری کی بھی ضرورت ہے، جو آپ نے بات کہی ہے۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پکنک نہیں ہے، بلکہ اس میں خلوص ایک خداوند قدوس کے لیے، بندے کو اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، حج کا موقع، قربانی کا موقع، اور اس سے ایک بہت بڑا سبق اہل ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ باقی آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک غلط فہمی جو کچھ چند سالوں سے، یہ کہہ لیجئے کہ چند سالوں سے زیادہ تر سامنے آ رہا ہے کہ ایک طریقے سے یہ جیو ہتیا کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ قربانی کرتے ہیں یا اس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک جو اب ہتیا والی بات آپ نے کہی ہے، یہ ایک قربانی کا مقصد ہے، اور خدا کے دربار میں ایک آدمی عبادت کے طور پر ایک اللہ کے سامنے قربانی پیش کرتا ہے۔ اس کا تعلق صرف مسلمانوں ہی سے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مذہب ہیں دنیا میں، کہ اگر ہم ان مذہب کا بھی اگر ہم نے مطالعہ کیا ہے، مذہب کو پڑھا بھی ہے، تو بہت سی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذہبی رسم کے حوالے سے بھی لوگ بلی چڑھاتے ہیں جانوروں کو وہ اسے ہندی میں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، کسی اور زبان میں کچھ اور کہہ سکتے ہیں، لینگویج میں، باقی عربی میں، فارسی میں اسے قربانی کہتے ہیں اور اضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اس کا صرف نام کا فرق ہے، باقی اس میں خدا کے سامنے آستھا اور عقیدت کو ظاہر کرنا مقصد ہے۔ اور جو لوگ جیو ہتیا کی بات کرتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو کہ قربانی کا ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، جو بھی ہے، اور باقی سال کے 363 دن ہیں یا 362 دن ہیں۔ تو اور دنوں میں اگر دیکھیں آپ تو لوگ میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، گوشت کی سپلائی کرتے ہیں، ہزاروں ہوٹل ہیں جہاں گوشت کی سپلائی ہوتی ہے، پارٹیاں لوگ کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں جانور وہاں جو بھی ہیں وہ کٹتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو، بکرا ہو یا کوئی بھی گوشت ہو، شادی بیاہوں میں لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر جیو ہتیا ہے تو کیا جیو ہتیا صرف بقرعید کے موقع پہ ہے؟ کیا اس موقع پر نہیں ہے جو 362 سال جو اور دن گزر رہے ہیں؟ تو جن کو جیو ہتیا کے خلاف اگر کوئی بات، اگر کوئی ویرودھ کرنا ہے تو وہ اس کو پورے سال کرنے کی ضرورت ہے، حکومت سے مطالبہ کریں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک اسلام کے حوالے سے یا اسی موقع پہ، بقرعید کے موقع پر، اس کو ایک طرح سے جانور خریدنا اور وہ منڈی میں جا کر کے کہ ہم نے جو ہے 2 بکرے خرید لیے، ہم نے 3 بکرے خرید لیے، ہم نے 5 بکرے خرید لیے، ہم نے ان بکروں کو آزاد کر دیا، یہ اس طرح کا ماحول بنا کر کے، تو یہ کہیں نہ کہیں مذہب کو ٹارگٹ میں لینے والی بات ہے۔ اگر جیو ہتیا کے ویرودھی ہیں، وہ ہو سکتا ہے، وہ مذہبی طور پر ہو سکتا ہے، کسی کے مذہب میں ہو، تو وہ اس کے لیے کوئی یہی قربانی کا موقع کیوں ہے؟ پھر صرف قربانی کے دنوں میں ہی ہے۔ یہ ایک طریقے سے ذہن کو منتشر کرنے والی بات۔ 362 دن جو ہے آپ کے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں بھارت سے گوشت کی سپلائی ہوتی ہے، باہر میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، کئی ملکوں میں یہاں سے میٹ کی سپلائی ہوتی ہے۔
تو اگر آپ کو جو ہے جیو ہتیا کی مطلب آپ کو جو ہے آپ اس کے ویرودھی ہیں، ویرودھ کرنا ہے، تو آپ 12 مہینے کیجئے، 12 مہینے آپ اس پر جو ہے دھرنا پردرشن کیجیے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ کا اس کا ویرودھ کرنے کا وہ کیجیے آپ. لیکن قربانی اور بقرعید کے موقع پر اور آپ یہ چھوی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس میں ایسی ویڈیو چلا رہے ہیں، ظالم ہیں اور یہ ہیں اور اس طرح ہیں وہ ہیں، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور یہ کوئی آج کوئی 10 20 سال 50 سال سے تھوڑی ہے کوئی ہے. قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے. اور بہت سے ایسے مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں کہ جہاں وہ لوگ بھی میٹ کھاتے ہیں. اس کا تعلق صرف اسی مسلمانوں سے جوڑنا، اسلام سے جوڑنا کہاں ہے؟ بہت سی شادیاں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، کئی دھرم کے لوگ وہاں شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں اور وہ نان ویج کھاتے ہیں. لیکن اس طرح کے اسلام اور مسلمانوں کو بقرعید کے موقع پر ایک طرح سے منفی ایک نگیٹو ماحول بنانا، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ جو ہے اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے نیت میں کوئی فرق نظر آتا ہے اس سے. تو یہ چیزیں جو ہے خلاف ہے. کسی بھی مذہب پر کوئی بات آئے یا اس کی آپ چھوی کو ویڈیو کے ذریعے آپ اس کی تصویر بنا کر کے اس کو شائع کرنا، تو اس سے آپ کسی کی بھاوناؤں کو آپ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا کہنا مقصد یہ ہے، سدبھاونا کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم کسی کے بھاوناؤں کے تعلق سے بات نہ کریں اور کوئی کسی اور سمودائے کے ساتھ بھی ان کے بھاوناؤں کے ساتھ نہ کھیلیں. تو سدبھاونا کا تعلق یہ ہے، سب کے بھاوناؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دیش ہی وہ ملک، یہ لوکتنتر دیش کہ جو سمویدھان کے اندر خود پارلیمنٹ میں گوشت نہیں کھایا جاتا، وہاں خود کینٹین موجود ہے. وہاں ہم نے بھی جو ہے وہاں کھایا ان لوگوں کے ساتھ جو ایم پی لوگ ہیں، وہاں کے سانسد لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں کھانا کھایا. کیا وہاں میٹ نہیں ہے؟ تو اس طرح اگر آپ اسی دیش میں، اسی سماج کے اندر پارٹیاں ہیں، دکان ہیں، ہوٹل ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہیں، بہت سارے ہوٹل ہیں جہاں وہاں کیا گوشت کی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن بقرعید کے موقع پر اور اسی موقع پر ٹارگیٹ لے کر کے جو آپ یہ کہنا کہ اب یہ وقت آ گیا اور ظالم ہو گئے، اس طرح گویا کہ ایک سمودائے کے تعلق سے آپ کہیں نہ کہیں نیت میں کوئی فرق نظر آتا ہے. آپ 362 دن سے چلائیے نا اس کا آپ سنگھرش کیجیے، پورے ملک میں چلائیے، حکومت سے آپ مطالبہ کیجیے، یہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ آپ کیجیے. لیکن اس موقع پر، قربانی کے موقع پر اور بقرعید کے موقع، وہ بھی صرف 1 2 دن کی بات ہے، اور وہاں 362 دن وہاں ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں، ہزاروں پارٹیاں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں کھانے پینے کا جو وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں. تو وہاں بھی اس موقع پر گوشت یوز کرتے ہیں. یہاں منڈی، خود بکرا منڈی موجود ہے، دلی کے اندر موجود ہے، ہر شہر کے اندر موجود ہے. گورنمنٹ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے. تو یہ کائے کے لیے ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی ٹارگیٹ یا کسی سمودائے کے خلاف کوئی ویرودھ والا معاملہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی طرف سے نہیں آتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی جو ہے کا ماحول بناتے ہیں اور وہ گویا کہ اس کو دوسرا نام دینے کی کوشش کر کے ماحول کو اس کو وہ کریٹ کرتے ہیں اس طرح. تو اس لیے یہ غیر مناسب ہے، یہ بالکل جو ہے غلط ہے، چونکہ سمویدھان اس کی اجازت دیتا ہے. اور دھرم کوئی بلی کی بات ہو یا کوئی منت کی بات ہو، وہ تو سبھی کے لیے ہے، کیا بات ہے. اچھا، آپ ایک مذہبی رہنما ہے، مذہبی اسکالر ہے. مسلمانوں کو بالخصوص، کیونکہ بہت سارے مسلمان پچھلے سال بھی کئی ویڈیو اور اس طریقے سے خبریں آئی کہ انہوں نے بقرعید کے موقع پر کیک کاٹا اور اس طریقے سے اس جو قربانی جن کے اوپر واجب تھی وہ قربانی کے پیسے کو کسی اور کو دے دیا. تو اس تعلق میں شریعت کیا کہتے ہیں رہنما؟ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم نماز پڑھنے کا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد ہی نماز ادا ہوگی. اور روزے رکھنے کا حکم ہے تو روزہ رکھنے کے بعد روزے کا حکم ادا ہوگا. حج کرنے کے بعد حج کا جو رکن ہے وہ حج ادا ہوگا. تو قربانی کا جہاں حکم ہے تو قربانی ادا کرنے سے ہی قربانی ادا ہوگی. یہ شریعت کا اور یہ اسلامی نظام ہے. باقی جو لوگ اس طرح، اگر آج کے دور میں کوئی آپ نے بات کہی ہے تو وہ قربانی کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن آدمی اپنا شوق کے طور پر اگر کچھ بھی کرے تو اس کو ایک مذہب کی شکل کو نہیں دے سکتے. نئی چیز کا ایجاد تو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دین کے معاملے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر بہت جگہ قربانی ہوتی ہے، بہت سی جگہ پہ کیا کہتے ہیں قربان گاہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے. ایسے میں بالخصوص مسلمانوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ صفائی کا کس طریقے سے بندوبست ہو، کیا ہو اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں سرکاری طور پر بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جہاں MCD والے ہیں، نگر پالیکا والے ہیں، وہ لوگ باضابطہ جگہ ایک جگہ خاص کرتے ہیں، چاہے وہ UP گورنمنٹ، دلی سرکار، پورے بھارت میں ہر جگہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ذریعے بھی میٹنگ ہوتی ہے قربانی سے پہلے، تاکہ بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ چیزیں خیال رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو مسجدوں میں امام صاحب ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اس بات کی بھی وہ نصیحت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ کوئی کھلی جگہ میں قربانی نہ کرے. وہ خیال رکھنا ضروری ہے، وہ انسانی تقاضا بھی ہے. یہ نہیں کہ بالکل کپڑے ایسے انہی کپڑوں میں گھومتے پھر رہے ہیں اور وہ اسی انداز کا لباس ہے، انداز یعنی غلط ہو، ایسا نہیں. عبادت ہے وہ، اور عبادت کو عبادت کے انداز سے آپ کیجیے.
आस्था अक़ीदत है, वो अक़ीदा है, उसके हिसाब से उसका अंजाम दीजिए। सफाई का ख्याल रखिए, हर चीज़ का ख्याल रखिए। आवारागर्दी से, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से, उसकी वीडियो बनाना, फिर उसके फ़ोटोज़ खींचना, उसको वायरल करना, इस तरह के माहौल को जब मनफी बनाना, नेगेटिव बनाना, ये किसी भी समुदाय को उसकी इजाज़त नहीं है। कोई भी हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, गैर कोई, तो किसी भी तरह से दूसरे मज़हब के लोग कोई भी हो, ये गैर कानूनी है। और सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि गैर इस्लामी भी है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ भी है। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बात है और कीमती बात है आपने बताई। नौजवानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को इन बातों पर अमल करना चाहिए।